جب سے پی ٹی وی پر ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی نشر کیا گیا تب سے ہر ذہن پر ایک ہی سوال حاوی ہے کہ ترک لفظ کے معنی کیا ہیں اور ترک قوم ہیں کون۔ السلام علیکم ناظرین، کو سلیمان ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نجیب جعفر۔ اس ویڈیو میں ہم لفظ ترک کے معنی اور ترکوں کی اصل تاریخ اور ان کے متعلق فرمان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ اس چھوٹے سے عرصے میں ہمارے اس چینل میں 17,000 سے زائد لوگ جڑ چکے ہیں۔ اگر آپ ان عظیم لوگوں میں شامل نہیں ہیں تو اس لال بٹن کو دبا کر ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمیشہ کے لیے ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کر دیں، کیونکہ یہ سب کچھ مفت ہے تو دیر کس بات کی۔ ترک ایک قوم کا نام ہے جو کہ ترک نامی شخص سے منسوب ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھا۔ کہتے ہیں کہ ترک قوم یافس بن نوح کی اولاد سے ہیں۔ لفظ ترک کی لغوی معنی خود ٹوپی کے ہیں، لوہے کی ٹوپی جو ہنگامِ جنگ میں پہنی جاتی ہے۔ ترک دنیا کی بڑی اور قدیم اقوام میں سے ہیں جن کا مرکز سینٹرل ایشیا اور منگولیا تھا۔ موجودہ زمانے میں ترک اقوام ایشیا، یورپ، امریکہ اور افریقہ کے مختلف حصوں میں آباد ہیں، جن میں سے چند ممالک ترکمانستان، چین، روس، کرغزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان، افغانستان، ایران، جمہوری آذربائیجان، عراق، ترکی، قبرص، یونان، بلغاریہ، رومانیہ، سوریہ، لیبیا، مصر اور امریکہ وغیرہ شامل ہیں۔ ترکوں کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے اترک ترکا ما ترکوکم، ترجمہ ترکوں کو نہ چھیڑو جب تک وہ تمہیں نہ چھیڑیں۔ حضرت محمود کاشغری رقم تراز ہیں کہ میں نے بخارا کے ایک سکہ عالم اور نیشاپور کے امامان وقت سے سنا ہے، جو کہ دونوں سلسلہ روایت سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں جس میں اوغوز ترکوں کے خروج کا ذکر ہے۔ یوں بیان کرتے ہیں، ترکوں کی زبان سیکھو کیونکہ ان کی قسمت میں مدت دراز کی حکمرانی لکھ دی گئی ہے۔ حضرت امام شیخ زاہد حسین بن خلف کاشغری رحمۃ اللہ علیہ متعدد واسطوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ایک لشکر ہے جس کا نام ترک رکھا ہے، ان کا مشکن مشرق کی زمین ہے، اور جس قوم پر ہم شگن ہوتا ہوں ان پر یہ لشکر مسلط کر دیتا ہوں۔ خلافت عباسیہ کے وجود میں آنے میں بھی خراسانی ترکوں کا ہی مرکزی کردار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مامون الرشید نے دارالخلافہ شہر منتقل کیا۔ بعد ازاں عباسیوں نے ترک سپاہیوں کے لیے سامرا کے نام سے بغداد کے قریب الگ شہر بسایا جس کا نام مرو خراسان رکھا گیا، اور تخت سلطنت بھی وہیں منتقل کیا گیا۔ ایک روز خلیفہ معتصم باللہ نے عذرا مزاح درباری نجومیوں سے سوال کیا کہ میری موت کب اور کس وقت ہوگی، پیشن گوئی کرو۔ درباریوں نے کہا جس وقت ترک سپاہی چاہیں۔ یہ وہی ترک قوم ہے جس نے دائرہ اسلام میں آنے کے ساتھ ہی عظیم ترین اسلامی سلطنتوں کی بنیاد ڈالی، جو کہ ہزاروں سال اسلام کا جھنڈا عالم میں لہراتی رہیں۔ سلطنت غزنویہ، سلجوقی سلطنت، سلطنت و خلافت عثمانیہ، تیموری سلطنت، خوارزم شاہی سلطنت، سلطنت بابری، ہندوستان، دہلی سلطنت ترکوں کی مشہور سلطنتیں ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں ترکوں کے عظیم دانشور بادشاہ اوغوز خان اور اوغوز ترکوں کی طرف۔ اوغوز خان کی زندگی کے بارے میں ہمیں ایک قدیم ترک کتاب اوغوز نامہ میں ذکر ملتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اوغوز خان ترکوں کا عظیم دانشمند بادشاہ تھا۔
کہا جاتا ہے کہ اوغوز خان وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے تمام ترک قبائل کو یکجا کیا اور ایک بڑی سلطنت قائم کی۔ ان کی پیدائش اور وفات کے بارے میں معلومات بہت قلیل ہیں، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا زمانہ 150 قبل مسیح کا تھا۔ اوغوز خان کی 4 اولادوں میں سے 24 یا 26 قبائل پیدا ہوئے، جن میں سے مشہور قبائل کچھ اس طرح بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، ہن اسلام سے قبل ترکوں کا ایک مشہور قبیلہ تھا جنہوں نے آدھی دنیا فتح کی تھی۔ نمبر 2 پہ آتے ہیں خضر، جس نے 6 صدی عیسوی سے 11ویں صدی عیسوی تک حکومت کی۔ نمبر 3 پر آتے ہیں تگش، نمبر 4 پہ آتے ہیں کیمک، اور اسی طرح کئی قبائل ہیں جو کہ دنیا کے کئی ممالک میں آباد ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کے علاقوں میں ترک عرصہ قدیم سے آباد ہیں۔ اولین ذکر ہمیں قبل از مسیح میں اوغوز خان کی داستان میں ملتا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ اوغوز خان نے ہندوستان فتح کیا اور کشمیر میں 2 سال سے زائد کا عرصہ گزارا، جس میں کچھ قبائل کے وہیں رہ جانے اور آباد ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ بعد از مسیح میں صدیوں تک شاہراہ قراقرم ترکستان اور ہندوستان و چین کے مابین تجارتی رستہ رہا ہے، جس سے اکثر ترک قافلے گزرتے تھے۔ محمود غزنوی، ایبک، تیمور اور نادر شاہ افشار کے زمانوں میں ترکوں کی آمد اور منتقلی ہوئی۔ آخری مرتبہ 1920 کی دہائی میں روس جنگ کے بعد ترکوں نے وسیع پیمانے پر ہندوستان، ایران و خراسان کی طرف ہجرت کی، جن کی اولادیں اب بھی موجود ہیں، جن کا ذکر ہم انشاءاللہ اپنی آنے والی ویڈیو میں لے کر آئیں گے، جس میں ہم ان کی مکمل تفصیل اپنے ناظرین کو بتائیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل کوہ سلیمان ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔